اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ مبارکہ عنکبوت 65 نمبر آیت۔ پروردگار انسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ کیوں پروردگار نے بار بار قرآن میں مثال کشتی کی اور طوفان کی دی ہے؟ اس لیے کہ جب کشتی طوفان میں گھرتی ہے تو عین سمندر کے عمق میں اور سمندر کی گہرائیوں کے درمیان انسان کے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں بچتا۔ آج اتنی سائنٹیفک ترقی ہونے کے باوجود بھی جب کسی کشتی کو حادثہ پیش آتا ہے تو ان کی سچویشن بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے لکڑی کی بنی ہوئی عام سی کشتی میں سفر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی تمام ترین بہترین وسیلے رکھنے والے بھی بالکل اسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں کوئی وسیلہ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور جب تمام وسائل اور تمام اسباب منقطع ہوتے ہیں انسان کا وجدان تمام تر خلوص کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے۔ یہ جو خلوص ہے جو انسان کے اندر ایجاد ہوتا ہے، اسی کو خدا کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، تمام تر دین کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے تم ہی شرک کرنے والے بن جاتے ہو۔ یہ ہماری وہ ایک عام کیفیت ہے کہ جس میں ہم سب دوچار ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کشتی کا معاملہ ہی پیش آئے، ہمارا بچہ مریض ہو جائے، ہمارا کوئی عزیز مریض ہو جائے، یا ہم کسی اور پریشانی اور مشکل میں پڑ جائیں، تو جب تک مشکل باقی رہتی ہے خدا سے ارتباط باقی رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب انسان کے سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو اس کا قلب کیوں پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کیوں پروردگار کی طرف جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور کیسے اس کیفیت کو باقی رکھا جائے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔